آپ چیٹ جی پی ٹی جیمنائی کلاؤڈ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کروڑوں لوگ ہر مہینے پوری دنیا میں سبسکرپشن دیتے ہیں ان سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کے لیے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ پیسے سافٹ ویئر کے لیے آپ کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ جو موبائل فون ہے آپ کا وہ آپ نے ایپل سے خریدا ہوگا، جو کمپیوٹر ہے آپ کا وہ بھی شاید ایپل یا ایچ پی سے آپ نے خریدا ہوگا. جو ہارڈ ویئر ہے اس کی قیمت آپ نے دے دی، تو اس کے اندر چلنے والے سافٹ ویئر کی قیمت کیوں آپ دیتے ہیں؟ سوال کا جواب اس کہانی کی شروعات آج سے تقریباً 40 سال پہلے ہوتی ہے ود اے ینگ پروگرامر کالڈ بل گیٹس. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. آپ کو شاید ایسے لگ رہا ہو کہ میں آپ کو مائکروسافٹ کی کہانی سنانے لگا ہوں، مگر اصل میں یہ کہانی مائکروسافٹ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے سافٹ ویئر کی. کیونکہ آج دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام کمپنیز، چاہے وہ آپ کا موبائل فون ہو، چاہے وہ آپ کی بینکنگ ایپ ہو، چاہے وہ کوئی ہسپتال ہو، ساری دنیا کے اندر سافٹ ویئر کے اوپر چلتا ہے. ایون اے آئی چیٹ باکس جس کا آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. مگر ایک وقت تھا، زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، تقریباً 4 دہائیوں پہلے، جب سافٹ ویئر کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا تھا. سافٹ ویئر ڈڈ ناٹ ریئلی میٹر ایٹ آل. یہ وہ ٹائم تھا جب دنیا کی جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنی ہوا کرتی تھیں وہ مشین یعنی ہارڈ ویئر کے اوپر محنت کیا کرتی تھی. ہارڈ ویئر کو بنانے والی کمپنیز تھیں. کوڈ یعنی سافٹ ویئر کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا تھا. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا اتنی تیزی سے تبدیل کیسے ہو گئی، وی ہیو ٹو ٹریول بیک ٹو سیٹل واشنگٹن ان 1955. بل گیٹس جب پیدا ہوئے تو دنیا کے اندر کوئی ایک بھی سافٹ ویئر کی کمپنی نہیں ہوا کرتی تھی. سافٹ ویئر کے بارے میں شاید کسی نے سنا بھی نہیں تھا، کسی نے کبھی $1 ٹریلین کمپنیز کے بارے میں نہیں سوچا تھا. انفیکٹ 1955 کے اندر دنیا کے اندر جو لوگ رہا کرتے تھے انہوں نے کبھی کمپیوٹر دیکھا بھی نہیں ہوا تھا. اگر آپ بل گیٹس کے بچپن کی تصویریں دیکھیں تو کسی قسم کی ایکسٹرا آرڈینری بات ان کے اندر نظر نہیں آتی. ایک پتلا سا لڑکا، آنکھوں میں گلاسز، ہاتھوں میں کتابیں، میتھمیٹکس، بورڈ گیمز، اسکول کا کام ہو یا کسی سے بحث کرنی ہو، بل گیٹس ہمیشہ جیتنے کی کوشش کیا کرتے تھے. بل گیٹس کے جو والد صاحب تھے، بل گیٹس سینئر، وہ سیٹل واشنگٹن کے ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ اٹرنیز تھے، یعنی لائر تھے. اس کے بعد جو ہوا اس کو سمجھنے کے لیے 1960s کی کمپیوٹر دنیا کے اندر جانے کی ضرورت ہے. آج آپ کے ہاتھ میں جو اسمارٹ فون ہے، آپ کا جو موبائل فون ہے، اس کی طاقت اس کمپیوٹر سے زیادہ ہے جس کو استعمال کیا گیا انسان کو چاند پہ بھیجنے کے لیے. مگر 1960s کے اندر جو کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے وہ ایک بہت بڑی مشین ہوا کرتے تھے، ایک گھر کے سائز کی مشین، ان کو مین فریمز کہا جاتا تھا. ان کمپیوٹرز کو صرف گورنمنٹ سے استعمال کیا کرتی تھی. کچھ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پاس کمپیوٹرز تھے، چند دنیا کے اندر ایسی بڑی کمپنیز تھیں، کارپوریشنز تھیں جو ان کمپیوٹرز کا استعمال کیا کرتی تھیں. اور اس دنیا کا 1960s کی ٹیکنالوجی کی دنیا کا بادشاہ، بے تاج بادشاہ تھا آئی بی ایم، انٹرنیشنل بزنس مشینز. اور چونکہ آئی بی ایم اتنا طاقتور تھا اس زمانے میں تو لوگوں کا بھی خیال تھا، دنیا کا بھی خیال تھا، انویسٹرز کا بھی خیال تھا، آئی بی ایم کا ویسے اپنا بھی یہی خیال تھا کہ جو فیوچر ہے دنیا کی ٹیکنالوجی کا وہ ہارڈ ویئر کے اندر ہے، یعنی مشین بنانے کے اندر ہے. مشین ہی پروڈکٹ ہے، مشین ہی ہے جہاں سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. اور کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ مشین چلتی کیسے، مشین کے اندر سافٹ ویئر جو استعمال ہوتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. مگر ایک اتفاق، ایک ورلڈ چینجنگ ایونٹ ہو رہا تھا ایک چھوٹے سے اسکول کے اندر 1968 کے اندر، لیک سائڈ اسکول جہاں پہ بل گیٹس پڑھا کرتے تھے. وہاں پہ ان کی جو پیرنٹ باڈی تھی انہوں نے پیسے ریز کیے اور ایک کمپیوٹر ہوا کرتا تھا جس کو PDP 10 کہا کرتے تھے، اس کا ایک ٹرمینل کنیکٹ کر کے دے دیا گیا ان بچوں کو جو لیک سائڈ میں پڑھا کرتے تھے. چھوٹا سا ایک ایجوکیشنل ایکسپیریمنٹ، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. 2 بچے جو اسکول کے اندر پڑھا کرتے تھے وہ اس ٹرمینل سے آبسیس ہو گئے. ایک تھا بل گیٹس اور دوسرے تھے ان کے بچپن کے دوست پال ایلن. گھنٹوں وہ اس مشین کے اوپر کام کیا کرتے تھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس مشین کے چلانے کے اندر جو انجن ہے، جو آئل ہے، وہ کیسے چلتا ہے. زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں اس زمانے میں اگر آپ بات کریں وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ٹرمینل ایک کیوریوسٹی تھی. بل گیٹس اور پال ایلن کے لیے یہ جو چھوٹا سا ٹرمینل پڑا ہوا تھا لیک سائڈ اسکول میں، یہ فیوچر ان کو دکھا رہا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شروع سے ہی
جب انہوں نے یہ سوچا کہ اتنی بڑی مشین کو چلانے کے لیے صرف کوڈ کی ضرورت ہے تو انہوں نے کوڈنگ کو خود بخود سیکھنا شروع کر دیا. اور فائنلی ایک کمپنی تھی سیٹل کے اندر جس کو ایک پیرول سافٹ ویئر چاہیے تھا اپنے کام کو چلانے کے لیے. انہوں نے بجائے اس کے کیونکہ بڑے مہنگے پروفیشنلز کو وہ ہائر کرتے, انہوں نے سوچا ہم ان 2 بچوں کو کیوں نہیں ہائر کر لیتے تاکہ کام سستے میں ہو جائے. پروجیکٹ سکسیڈ ہو گیا. یہ جو ڈیل تھی پہلی جو بل گیٹس اور پال ایلن نے کی, یہ نیگوشیٹ کی بل گیٹس سینئر مین نے جو پہلے ہی ایک اٹرنی تھے, انہوں نے ایک انٹرسٹنگ کلوز ایڈ کر دیا انٹو دیٹ اگریمنٹ, اور وہ تھا دا فرسٹ رائلٹی کلوز فار اے سافٹ ویئر. یعنی اگر وہ سافٹ ویئر استعمال ہوتا رہے گا تو جو اس کے کریٹرز ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا پیسہ ملتا رہے گا. آج کی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں بڑی نارمل بات ہے, انتہائی نارمل بات ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے, کوڈ کیا ہے, تو جتنا زیادہ وہ استعمال ہوگا آپ کو پیسے ملیں گے. مگر یہ گراؤنڈ بریکنگ آئیڈیا تھا. اس پروجیکٹ سے $10,000 $10,000 ارن کیے بل گیٹس اور پال ایلن نے. ریمارکیبل اماؤنٹ آف منی فار دا ٹائم. مگر $10,000 سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آج آپ ریٹروسپیکٹیولی سوچیں. امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ مشین امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو چلانے کے لیے جو کوڈ استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آگے چل کے جب یہ بچے دونوں بڑے ہوئے, یونیورسٹی کا ٹائم آ گیا, پال ایلن واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی چلے گئے اور بل گیٹس, یہ جو لیجنڈری کہانی ہے ان کی ہارورڈ چلے گئے. یہ وہ ٹائم ہے جب کمپیوٹرز کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا تھا, کمپیوٹر ریلیٹیولی سستے بھی ہوتے جا رہے تھے, آہستہ آہستہ زیادہ طاقتور بھی ہوتے جا رہے تھے. فائنلی دسمبر 1974 پال ایلن آئے ہوئے تھے ہارورڈ وزٹ کرنے بل گیٹس کو. واک وہ کر رہے تھے تو 1975 کے ایشو میں پاپولر الیکٹرانک میگزین کے کور کے اوپر ایک مشین تھی جس کا نام تھا آلٹیر 8800 یعنی آلٹیر 8800. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہ بالکل ویسی نہیں لگتی جس طرح آج آپ کمپیوٹرز کو دیکھتے ہیں. انتہائی ان امپریسو تصویر ہے. ایک میٹل باکس جس کے اندر لائٹیں چل رہی ہیں, جس کے اوپر کچھ سوئچ لگے ہوئے ہیں. مگر اس میگزین کی تصویر نے ساری دنیا تبدیل کر دی. اسپیشلی جو فیوچر تھا پال ایلن اور بل گیٹس کا, اس کو ٹرانسفارم کر دیا کیونکہ پرسنل کمپیوٹر اب ریالٹی بن گئے تھے. یہ جو آلٹیر تھا اس کو ایک کمپنی بنا رہی تھی, اس کا نام تھا MITS, اور یہ تھی البکرکی نیو میکسیکو کے اندر. یہ جو کٹ تھروٹ فرسٹ کم فرسٹ سرو کا امیج ہے بل گیٹس کا, انہوں نے فون اٹھایا اور سیدھا مٹس کے ہیڈ کوارٹر میں کال کر دی اور ان کو یہ کہا کہ ہمارے پاس بیسک جو اس زمانے کا ایک عام سافٹ ویئر تھا اس کا ایک ورژن ہے جو آلٹیر کی مشین کے اوپر چل سکتا ہے. غلط بیانی سے کام لے رہے تھے, کوئی ورژن ان کے پاس تیار نہیں تھا. مگر آلٹیر کو ان کی ڈیل صحیح لگی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تیار کر کے دیں. انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی. مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹائم کے اندر اس سافٹ ویئر کو نہ صرف تیار کرنا تھا مگر یہ پروو کرنا تھا کہ یہ آلٹیر کی مشین کے اوپر چل سکتا ہے. ہفتوں بل گیٹس اور پال ایلن نے ان کے اوپر کام کیا, کوڈ کیا, ٹیسٹنگ کی, ڈی بگنگ کی, اور فائنلی کہا ہی جاتا ہے بلکہ لیجنڈ ہے اس بارے میں کہ پال ایلن نے اپنی جیب میں وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ڈالا, جہاز میں بیٹھے البکرکی نیو میکسیکو چلے گئے اور مٹس کے آفس میں جا کے ٹرائی کیا آلٹیر پہ اپنا سافٹ ویئر چلانا, یعنی پہلا ورژن MS بیسک کا. پہلی دفعہ جب اس کو ٹرائی کیا گیا وہ نہیں چلا, دوسری دفعہ پھر ٹرائی کیا گیا, پھر وہ فیل ہو گیا. کچھ ٹیریفائنگ منٹس, ایسے لگتا تھا کہ جو بلف ہے بل گیٹس کی اور پال ایلن کی وہ کولیپس ہو گئی ہے. فائنلی تھرڈ اٹیمپٹ کے اندر وہ سافٹ ویئر چل گیا, ڈیمونسٹریشن سکسیڈڈ. مٹس نے سائن کر لی ڈیل بل گیٹس اور پال ایلن کے ساتھ. آن April 4, 1975 مائکروسافٹ واز بورن. بل گیٹس 20 سال کے تھے, پال ایلن 22 ایئرس کے تھے. یہ ذرا پرسپیکٹو میں ڈال کے دیکھیں. اب جو کہانی ہے بزنس ماڈل کی سافٹ ویئر کی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ جو لیسن ملا وہ یہ نہیں تھا کہ مٹس کو سافٹ ویئر بھیج دیا جی پیسے مل گئے. پرابلم یہ تھا کہ جو سافٹ ویئر کو بنانا تھا انتہائی زیادہ آسان تھا, مگر اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے پیسوں کا ملنا اتنا ہی زیادہ مشکل تھا. مائکروسافٹ کی کمپنی کو بنانا انتہائی زیادہ آسان تھا, پیسے بنانا اس پروڈکٹ سے جو مائکروسافٹ بنا رہی تھی انتہائی زیادہ مشکل تھی. آلٹیر کی ڈیل چل گئی تھی, اب ان کی جو سافٹ ویئر تھا وہ کمپیوٹرز کے اندر استعمال ہونا تھا. مائکروسافٹ کی پروڈکٹ بھی تھی, ایک کسٹمر بھی تھا. پہلی دفعہ مائکروسافٹ کے پاس ایک تھوڑا سا ریونیو بھی تھا, مگر بل گیٹس کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کا جو پرابلم ہے جو آج کے زمانے میں انتہائی ماڈرن لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو آلٹیر کا کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے
وہ بل گیٹس کا سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہے، مگر وہ پیسے آلٹیئر کو دے رہے ہیں، یعنی ہارڈ ویئر کے پیسے دے رہے ہیں. ہارڈ ویئر کے اندر سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو فری میں مل رہا ہے. 1975 کے اندر ویسے یہ بڑی عام سی بات تھی جو آج ہمیں عجوبہ لگتی ہے. آج آپ جب سافٹ ویئر خریدتے ہیں تو لائسنس ہوتا ہے، اس کا سبسکرپشن ہوتی ہے، پاسورڈز ہوتے ہیں، لیگل اگریمنٹ ہوتے ہیں. یہ دنیا ابھی نہیں ایجاد ہوئی تھی. پرسنل کمپیوٹر جو تھے وہ ہابی کے طور پہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. لوگ عام پروگرام ایکسچینج کیا کرتے ہیں جس کو آج کے زبان میں ہم پائریسی کہتے ہیں، کہ ایک کے کمپیوٹر سے چھاپ کے آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر کاپی کر لیا. لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ عام طور پہ پروگرام شیئر کیا کرتے تھے. جینونلی اس زمانے میں لوگ بلیو کیا کرتے تھے کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ایک بندے نے پیسے دے دیے، اب اس کی چیز کو کاپی کر لیں، سافٹ ویئر ہی ہے، انفارمیشن ہے. اس طرح نہیں ہے کہ میں اس کی مشین یا اس کا کمپیوٹر یا اس کا موبائل فون چوری کر رہا ہوں، میں تو صرف اس کے اندر سے انفارمیشن لے رہا ہوں. اور بل گیٹس نے دیکھا کہ یہ بھی ٹرینڈ انتہائی زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پروگرام کوئی کاپی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیولپر کو تو کوئی پیسے نہیں ملے. ایونچولی انتہائی فرسٹریٹ ہو کے 1976 کے اندر بل گیٹس نے ون آف دا موسٹ فیمس لیٹرز ان ٹیکنالوجی ہسٹری لکھا، دا اوپن لیٹر ٹو ہابیسٹ. اس لیٹر کے بعد جو ریئیکشن آیا بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا. کچھ لوگوں نے ان سے اگری کیا، مگر بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ڈس اگری کیا. انہوں نے کہا جی سافٹ ویئر جو ہے یہ کیسے کوئی خرید سکتا ہے، سافٹ ویئر کے پیسے ہم کیوں دیں، ہم تو مشین کے پیسے دیتے ہیں. ان کو بلکہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے کمپیوٹنگ کمیونٹی کو اٹیک کیا ہے. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بل گیٹس ایک لالچی آدمی اور لالچ کی وجہ سے اس قسم کا خط لکھ رہے ہیں. پائریسی ویسے سب سے بڑا پرابلم نہیں تھا مائکروسافٹ کا، بڑا پرابلم یہ تھا کہ جو کانٹریکٹ کیا تھا مٹس کے ساتھ اس کے اندر ایک ٹیکنیکل فلا تھا. اگریمنٹ کے مطابق مائکروسافٹ بیسک جو ہے وہ آلٹیئر کے اندر ہے، آلٹیئر جو ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، سافٹ ویئر جو ہے وہ مائکروسافٹ کا ہے، مگر مائکروسافٹ اپنے سافٹ ویئر کو نہیں بیچ سکتی مٹس کی پرمیشن کے بغیر. یہ وہ دن تھے جب آلٹیئر کے علاوہ بھی بہت سارے کمپیوٹرز آتے جا رہے تھے مارکیٹ میں. TRS-80، اس کے علاوہ کوموڈور PET، اس کے بعد ایپل 2. یہ جو ریولوشن تھا تیزی سے دنیا کے اندر آ رہا تھا. تمام یہ جو کمپنیز تھیں ان کو سافٹ ویئر چاہیے تھا، اور اسپیسیفکلی مائکروسافٹ بیسک ان کمپنیز کو چاہیے تھا. پرابلم یہ تھا کہ کانٹریکٹ کے مطابق مائکروسافٹ باقی کمپنیز کو اپنا بیسک نہیں بیچ سکتی تھی. اور فائنلی یہ جو ڈسپیوٹ تھا مٹس اور مائکروسافٹ کے درمیان، اس پہ آربیٹریشن شروع ہو گئی، عدالت کورٹ کے اندر چلا گیا. فائنلی 1977 کے اندر کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور مائکروسافٹ کو اجازت مل گئی کہ وہ اپنا سافٹ ویئر، اپنا پروپرائٹری سافٹ ویئر جس کو مرضی چاہے بیچے، جہاں سے مرضی جتنے مرضی پیسے کمائے. مائکروسافٹ آزاد. بل گیٹس نے ایک فیصلہ کیا جس نے اس کمپنی کو مائکروسافٹ کو ڈیفائن کیا فار ڈیکیڈس. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کبھی بھی کوئی مشین نہیں بنانی، ہارڈ ویئر پہ پیسے لگانے ہی نہیں ہیں. ایک اور بہت بڑا فیصلہ اس زمانے کے اندر جو بل گیٹس نے کیا، ہم نے ایپل سے کمپیٹ نہیں کرنا. انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ جو کوموڈور، ویسے کوموڈور 64 ایک بڑا آئیکونک کمپیوٹر تھا. اگر آپ 1980s میں ینگ تھے تو آپ کو اس کمپیوٹر کے بارے میں پتا ہوگا. انہوں نے سوچا کہ بھائی کسی بھی مشین بنانے والے سے مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے تمام لوگوں کو جو مشین بنا رہا ہے اس کو سافٹ ویئر بیچنا ہے. ایک انیکسپیکٹڈ اور جمپ بوسٹ مل گیا بل گیٹس کو. ایک فون کال آئی ان کو جاپان سے، ایک ینگ انٹرپرینور تھے، ان کا نام تھا کازوہیکو نیشی. انہوں نے بل گیٹس کو کہا کہ جی جو آپ کا MS بیسک ہے میں جاپان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹرن اراؤنڈ مومنٹ فار دا بزنس آف سافٹ ویئر، کیونکہ اس کے ریزلٹ ایکسٹرا آرڈنری تھے. فار پرسپیکٹو ذرا اندازہ لگائیں، 1977 مائکروسافٹ کا جو اینول ریونیو تھا $22,000. 1978 میں اگلے سال $1.3 ملین. 1980 میں جو ریونیو تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1980 میں جو مائکروسافٹ کا ریونیو تھا رفلی $2.4 ملین. آئیڈیا چل رہا تھا، یہ بھی تھا کہ سافٹ ویئر اب ٹریول کر سکتا ہے. آپ ایک فلاپی ڈسک ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اس میں ڈال کے آپ امریکہ بھیج دیں، جاپان بھیج دیں، یورپ میں بھیج دیں، کہیں بھی بھیج دیں، تو سافٹ ویئر اسکیل بھی کر سکتا ہے. سافٹ ویئر کو ایک دفعہ بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد صرف ڈسٹریبیوشن کی ضرورت ہے. اور سافٹ ویئر کو ریپیٹڈلی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس وقت کے اندر مائکروسافٹ کے جو ٹوٹل امپلائیز تھے جو لوگ نوکری کیا کرتے تھے 25. ریونیو اس کا بڑا تھا، مارکیٹ ایکسپینڈ ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل
صحیح ڈائریکشن ہے, صحیح فیصلے کیے گئے ہیں. مگر 1980 کے اندر پیوٹل مومنٹ, لارجسٹ ٹیکنالوجی کمپنی آن ارتھ, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی نے دروازہ کھٹکھٹایا مائکروسافٹ کا. ایک اور لیجنڈری اسٹوری آپ کو سنانے جا رہا ہوں. کمپنی تھی آئی بی ایم. آئی بی ایم واز ناٹ جسٹ اندر ٹیکنالوجی کمپنی, آئی بی ایم واز دی ٹیکنالوجی کمپنی. مارکیٹ ویلیو 1980 میں آئی بی ایم کی تھی $50 بلین. اس کے مقابلے میں جو ریونیو تھا مائکروسافٹ کا وہ صرف تھا $2.4 ملین. ڈیکیڈ سے آئی بی ایم ڈومینیٹ کرتی تھی کمپیوٹنگ کو. یہ جو ٹائم تھا بڑے بڑے کمپیوٹرز کا, مین فریمز کا, یہ ختم ہو رہا تھا. جو ایرا تھا پرسنل کمپیوٹرز کا وہ آتا جا رہا تھا. آئی بی ایم واز لیٹ. تو اچانک آئی بی ایم کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا, ایک سیکرٹ پروجیکٹ لانچ کیا گیا. انہوں نے سوچا کہ ہم پرسنل کمپیوٹرز کی دنیا کے اندر آتے ہیں, مگر ٹائم نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے سوچا جلدی سے بنا لیتے ہیں. اتنا زیادہ فوکس اور آر این ڈی کی گئی ہارڈ ویئر کے اوپر. سافٹ ویئر کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں, ان کا سافٹ ویئر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پرابلم یہ تھا کہ جب یہ مشین بن گئی, پروٹوٹائپ بن گیا, اس مشین کو ایک آپریٹنگ سسٹم چاہیے تھا. جی اس سے پہلے جو 80s کے ارلی 80s کے جو کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے ان کے اندر یہ جو آپریٹنگ سسٹم آپ کو کہتے ہیں, جب آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں جو انٹرفیس آپ کے سامنے آتا ہے, یہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو آئی بی ایم نے سب سے پہلے مائکروسافٹ کو اپروچ کیا. مائکروسافٹ بیسک کا چرچا تھا ساری دنیا کے اندر. پرابلم یہ تھا کہ بل گیٹس کے پاس کوئی آپریٹنگ سسٹم موجود نہیں تھا. تو بل گیٹس نے حیرت انگیز طور پہ آئی بی ایم کو کہا کہ ایک اور کمپنی ہے کیلیفورنیا میں, اس کا نام ہے جی ڈیجیٹل ریسرچ. اس کے جو مالک ہے ان کا نام ہے گیری کلڈیل. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو سی پی ایم کہا جاتا ہے, یہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ ہے. آپ آئی بی ایم کے پرسنل کمپیوٹر کے لانچ کے لیے ڈیجیٹل ریسرچ کے پاس جائیں اور وہاں سے سسٹم خرید لیں اپنا. اب تاریخ کیسے انٹروین کرتی ہے بڑے بڑے واقعات کے اندر. آئی بی ایم گئی ڈیجیٹل ریسرچ, مگر وہ ڈیل نہیں ہوئی. ڈیل اس لیے نہیں ہوئی کہ جب آئی بی ایم کے ایگزیکٹو پہنچے تو وہاں پہ گیری کلڈیل کی وائف نے ان کو ریسیو کیا. کہا یہ جاتا ہے, اگین لیجنڈری میتھیکل سٹوری ہے, گیری کلڈیل اس دن اپنا جہاز اڑا رہے تھے. انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ آئی بی ایم کے ایگزیکٹوز کے ساتھ میٹنگ کی جائے. ورلڈ چینجنگ ایونٹ. فائنلی وہاں سے کانٹریکٹ کوئی نہیں ہوا, وہ واپس آئے اور دوبارہ بل گیٹس کے پاس آئے. جب دوبارہ بل گیٹس کے پاس آئے تو سچویشن آلموسٹ ایبسرڈ لگتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کو آپریٹنگ سسٹم چاہیے. ان کے پاس کوئی آپریٹنگ سسٹم موجود نہیں ہے. انفیکٹ آپریٹنگ سسٹم کا آئیڈیا بھی موجود نہیں ہے. مگر بل گیٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ کو میں آپریٹنگ سسٹم لانچ سے پہلے بنا کر دے دوں گا. اس کا بل گیٹس نے وعدہ کر لیا. قیمت طے ہو گئی, مگر سسٹم چونکہ نہیں تھا تو ایک پروگرامر تھے سیٹل کے اندر, ان کا نام تھا ٹم پیٹرسن. انہوں نے ایک آپریٹنگ سسٹم بنایا تھا جس کا نام تھا کیو ڈوس, کوئک اینڈ ڈرٹی آپریٹنگ سسٹم. مائکروسافٹ گئی ٹم پیٹرسن کے پاس اور ایک لائسنس سیکیور کر لیا ٹو ڈسٹریبیوٹ کیو ڈوس. ایونچولی مائکروسافٹ نے ٹوٹل رائٹس پرچیز کر لیے کیو ڈوس کے. یہ جو اماؤنٹ دیا مائکروسافٹ نے ٹم پیٹرسن کو $75,000. ریڈیکلس نمبر لگتا ہے کیونکہ ایونچولی کیو ڈوس واز رسپانسبل فار بلینز آف ڈالرز ان ریونیو. مگر اگر آپ کو ایسے لگا کہ کیو ڈوس اور آئی بی ایم اور یہ کہانی ہے, کہانی یہ نہیں ہے. کہانی وہ کانٹریکٹ ہے جو آئی بی ایم نے سائن کیا مائکروسافٹ کے ساتھ. اس کانٹریکٹ کی وجہ سے آج آپ ہر مہینے سبسکرپشن بھرتے ہیں. ایک ایسا کلوز اس اگریمنٹ کے اندر ہے جو لیجنڈری ہے. مائکروسافٹ ریٹین دا رائٹ ٹو لائسنس سافٹ ویئر ٹو ادر کمپنیز. یقین مانیں آئی بی ایم کے اس زمانے میں لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ کلوز ڈالا گیا تو آئی بی ایم کا خیال تھا ہم بادشاہ ہیں دنیا کے, اور کس نے استعمال کرنا ہے سافٹ ویئر کو, اگر یہ کلوز ہے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے. آئی بی ایم یہ سمجھتی تھی کہ جو کسٹمر کمپیوٹر لیتا ہے آئی بی ایم کو ٹرسٹ کرتا ہے. وہ یہ سمجھتی تھی کہ جب ایک بزنس کمپیوٹر لیتا ہے وہ آئی بی ایم کو ٹرسٹ کرتا ہے. کنزیومر جو ہے وہ آئی بی ایم کو ٹرسٹ کرتا ہے. مائکروسافٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے. 2 سال کے اندر 5,500,000 آئی بی ایم پی سیز بیچے گئے دنیا کے اندر. مگر اس نمبر 5 لاکھ کے اندر ایک ہڈن ڈیولپمنٹ تھی جو اس زمانے میں کارپوریشنز نے نوٹس نہیں کی. آئی بی ایم کی آپ مشین خریدتے رہے, ڈبے سے کمپیوٹر نکال کے اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے, مگر جب آپ اس مشین کو چلاتے تھے تو آپ مائکروسافٹ کے سافٹ ویئر کے اوپر اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے تھے. یہ ایگزیکٹلی وہی وجہ ہے کہ آج ایپل والے جو ہے وہ اینڈرائڈ فون استعمال نہیں کر سکتے. اینڈرائڈ والے ایپل فون میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے
کیونکہ آپ سافٹ ویئر کے اوپر ٹرینڈ ہوتے ہو. IBM PC کی کامیابی کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ہارڈ ویئر ڈیولپرز تھے امریکہ کے اندر، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مشین بنانا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلی کمپنی جو ان کلونز کے اندر سب سے زیادہ مشہور ہوئی اس کا نام تھا کمپیک. یہ ایک نام ویسے آج ساری دنیا جانتی ہے. ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ یہ جو IBM کا ہارڈ ویئر ہے، یہ جو پارٹس ہیں جن کو جوڑ کے یہ مشین بنائی گئی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ صرف کمپیٹیبلٹی کا ہے، اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اس کے اندر وہی سافٹ ویئر ہو جو ایک بندہ IBM کے PC کے اندر استعمال کر رہا ہے تو اس کو فرق ہی محسوس نہیں ہوگا اگر مشین صحیح چلے تو کمپیک نے ایک مشین بنائی، مارکیٹ میں لے کر آئے جس کو کمپیٹیبل مشین کہا جاتا تھا. رسپانس جو تھا اس کا دیٹ شاکڈ دی انڈسٹری، کیونکہ پہلے سال کمپیک نے جب کام شروع کیا $111 ملین ان ریونیو. دیکھا دیکھی اب بہت سے لوگ مارکیٹ کے اندر آ گئے اور آ گئے پھر اور آگے، ایک انٹائر کلون انڈسٹری ایمرج ہو گئی. اور فائنلی بل گیٹس کی جو اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے ہر مشین کے اندر اپنا سافٹ ویئر ڈالنا ہے، اٹ واز پروون رائٹ. اور IBM کا مقابلہ اپنے ہی مشین جیسے کلونز سے سٹارٹ ہو گیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کے اندر چلنے والا جو سافٹ ویئر تھا اس کو آؤٹ رائٹ اون نہیں کرتا تھا. اب مائکروسافٹ نے لیفٹ اینڈ رائٹ اپنا سافٹ ویئر بیچنا شروع کر دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب سافٹ ویئر اب ایک ایکسیسری نہیں رہا تھا. 1983 کے اندر جو نمبرز تھے وہ اس حقیقت کو واضح بیان کرتے ہیں. ریونیو $25 ملین مائکروسافٹ. ایک سال بعد 1984 میں مائکروسافٹ کا ریونیو $100 ملین. ایکسپلوسو گروتھ. انویسٹرز ویسے سافٹ ویئر کی اکنامکس کو ابھی بھی نہیں سمجھتے تھے. فیکٹریز جو ہے وہ بنائیں تو پیسہ بناتا ہے بندہ، آئل خریدیں، تیل کا کام کریں، پیسہ بناتا ہے بندہ، ٹرینیں، ایئرپورٹ، جہاز خریدیں، لوگ پیسہ بناتے ہیں. سافٹ ویئر کی سمجھ ہی نہیں تھی کسی کو. ریسرچر جو تھے زیروکس پارک کے اندر، وہ نئے نئے گرافیکل انٹرفیسز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. پہلا جو ونڈوز کا آئیڈیا تھا ایز این آپریٹنگ سسٹم، یہ زیروکس پارک کے اندر بنا. یہ جو آئکنز آپ دیکھتے ہیں جب آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں، یہ بھی زیروکس پارک کے اندر ایجاد ہوئے. اور یہ جو ماؤس ہے عام لیتے ہیں آپ، ہر کمپیوٹر کے ساتھ، ہر آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ایک ماؤس آتا ہے، یہ بھی زیروکس پارک کے اندر ایجاد ہوا. یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے تو گیون آئیڈیاز ہیں، مگر یہ ریولوشنری تھے ان دی ارلی 1980s. اسٹیو جابز نے بھی وزٹ کیا زیروکس پارک، بل گیٹس نے بھی وزٹ کیا زیروکس پارک، اور دونوں کو ایک سنگل بات سمجھ آ گئی جس کی وجہ سے آج آپ ایپل اور مائکروسافٹ کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز دیکھتے ہیں. ان کے سمجھ آ گئی کمپیوٹر کو زیادہ طاقتور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹر کے استعمال کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بلیف تھی ایونچولی بیکیم ونڈوز. جو ارلی ونڈوز کے ورژنس ہیں جن لوگوں نے استعمال کیے ہوئے، میں نے بھی ویسے استعمال کیے ہوئے، امپرفیکٹ ورژنس تھے، انتہائی مشکل تھے استعمال کرنا. جو کرٹکس تھے وہ کہتے تھے کہ فضول طریقہ ہے، مگر بل گیٹس کو کیو ڈاس کے زمانے سے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی ہی چھلانگ میں جیت جاؤ. ان کو بس یہ چاہیے تھا کہ جو ونڈوز ہے اتنی زیادہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے کہ اس کو ٹھیک کرانے کے علاوہ کنزیومر کے پاس کوئی چوائس نہ ہو. 1987 میں جو ریونیو تھا $350 ملین تک پہنچ گیا تھا مائکروسافٹ کا. سون بہت ہی جلدی $600 ملین. اس کے بعد آئی ونڈوز 3.0 ریلیزڈ ان 1990. ونڈوز 3.0 جو ہے وہ ایک سکسیسفل اور جنرلی ٹھیک چلنے والی پروڈکٹ تھی، مگر امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ دنیا کے تقریباً تمام کمپیوٹرز کے اندر استعمال ہو رہی تھی. اور ونڈوز 3.0 کی ریلیز کے بعد مائکروسافٹ کا جو ریونیو ہے $1.2 بلین. بل گیٹس بلینئر بن گئے تھے. اب 1992 میں بل گیٹس واز دا ریچسٹ پرسن آن ارتھ، دنیا کے امیر ترین شخص. اور اس کے بعد ریولوشنری مومنٹ ونڈوز 95 کا لانچ. کروڑوں لوگوں نے اپنے سافٹ ویئر کو کمپیوٹر کے اندر اپ گریڈ کیا، بزنسز نے اپ گریڈ کیا، تقریباً تمام انڈسٹری نے اس کو اپ گریڈ کیا. اور اس کی فاؤنڈیشن کے اوپر اس کی جو اوریجن سٹوری ہے مائکروسافٹ کی، اس میں ایک ایسا سافٹ ویئر تھا جس کو رفلی $75,000 کا خریدا گیا تھا. فاؤنڈیشن آف دا موسٹ ویلیوبل کمپنی ایٹ دا ٹائم. 1995 میں مائکروسافٹ کا جو اینول ریونیو تھا $5.9 بلین. 1996 میں $12 بلین. آج مائکروسافٹ کی جو ویلیو ہے $3 ٹریلین. کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ ملینئرز صرف مائکروسافٹ نے کریٹ کیے ان دا سیاٹل ایریا. اور اب کہانی کو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ واپس لے کے چلتے ہیں. چیٹ GPT، کلاؤڈ،
जेमिनी। आपकी जो सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन है, जिसको हर महीने आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भर देते हैं, सोचते भी नहीं हैं 40 साल पहले ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो आइडिया था कि जो सॉफ्टवेयर है ये एक प्रोडक्ट है, इसको अभी प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया जा रहा था। वीडियो के एंड में इस बात को आप समझ लें, बिल गेट्स ने पहला सॉफ्टवेयर दुनिया का इजाद नहीं किया। बिल गेट्स ने पहली प्रोग्रामिंग दुनिया के अंदर इजाद नहीं की। बिल गेट्स ने दुनिया का पहला कंप्यूटर इजाद नहीं किया। उसने सिर्फ एक चीज़ की, एक चीज़ को प्रूव किया जिसने मॉडर्न दुनिया को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया कि मशीन के अंदर जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उसकी वैल्यू हार्डवेयर से ज़्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर समझे कि दुनिया मॉडर्न हो गई है, एआई का ज़माना है, तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि एआई भी एक सॉफ्टवेयर है। एआई के पीछे जो बिज़नेस मॉडल है वो ये नहीं है कि दुनिया को ज़रूरत थी, आपको काम करने के लिए आसानी थी, एआई ने बनना ही बनना था। ऐसे नहीं था। अगर दुनिया आईबीएम और उसके रास्ते पे चल पड़ती तो हार्डवेयर कंपनीज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाती, आप एक डब्बे के अंदर एक कंप्यूटर ख़रीदते और फिर यू वर स्टक विद दैट फॉर लाइफ। अब पूरी दुनिया ने ये समझ लिया कि चंद लोग, 10 लोग, 6 लोग एक कमरे में बैठ के अगर कोई नई चीज़ ईजाद करेंगे तो वो उसके पैसे फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब आप पैसे देते हैं, चैट जीपीटी के, क्लाउड के, जेमिनी के, एडोब फोटोशॉप के पैसे देते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के पैसे देते हैं, तो आप चेन उस जगह से शुरू करें जब आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे उस सॉफ्टवेयर कंपनी को जाते हैं। वो वहाँ से हार्डवेयर के पैसे भी देती है, इंटरनेट के पैसे भी देती है, सर्वर्स के पैसे भी देती है, हर चीज़ के पैसे उस सब्सक्रिप्शन से जा रहे हैं जो आप उस सॉफ्टवेयर कंपनी को दे रहे हैं। विदाउट द आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर आज की मॉडर्न दुनिया पॉसिबल नहीं थी, और उसका पायनियर है बिल गेट्स। बहुत शुक्रिया।